العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلبہ عزیز، ہمیں یہ جان کر خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آپ اسباب سن رہے ہیں. اللہ کرے آپ اس میں تیزی لے آئیں اور خوب دل لگا کر اسباب سننے کی عادت ڈالیں. ہم نے گزشتہ مجلس میں سورہ تکویر کا ترجمہ کر دیا تھا اور اس سے متعلق جو ضروری مباحث ہو سکتے تھے ہم نے اس کی طرف آپ کو متوجہ کیا تھا. اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم اس سورت کے کچھ لغات آپ کو بتلائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یقیناً انشاءاللہ ان لغات کو لکھیں گے، یاد کریں گے، محفوظ رکھیں گے. سورہ تکویر میں کبرت کا لفظ ہے، لفظ کبرت. اذا الشمس کبرت. کبرت واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول. واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول. جب سورج تاریک ہو جائے گا، جب اس کی روشنی جاتی رہے گی، جب سورج بے نور ہو جائے گا، بے رونق ہو جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، یہ سب اس کے معنی ہیں. جب سورج تاریک ہو جائے گا، جب اس کی روشنی جاتی رہے گی، جب بے رونق ہو جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ سب اس کے معنی ہے. اور تکویر باب تفعیل کا مصدر ہے. تکویر باب تفعیل کا مصدر ہے. کورن کے معنی آتے ہیں. کورن عمامے کو پکڑ کر اس کو لپیٹنا. عمامہ کو پکڑ کر اس کو لپیٹنا. اکوارن اس کی جمع ہے. اکوارن اس کی جمع. اور مکورتن. مکورتن اس کے معنی پگڑی، عمامہ. پگڑی، عمامہ جو لپیٹ دیا جاتا ہے اور ایک جگہ وہ محصور ہو جاتا ہے. اور اسی سے اہل لغت نے لکھا ہے کہ آج کل کی اصطلاح میں جو قرنطینہ ہوتا ہے، یعنی کوارنٹین ہونا، تو وہ بھی اسی سے وبا کی وجہ سے کسی جگہ ٹھہر جانے کے معنی میں. غرض کی یہ اضافی چیز ہے. اس کا مجرد ہے کورن. اس کا مجرد ہے کارا یکورو کورن باب نصارہ. تو یہ لفظ تکویر کی لفظی تحقیق ہوگی، لغوی تحقیق. اور اس کے بعد ہے انقدرت. وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت. انقدرت واحد مؤنث غائب ماضی معروف. واحد مؤنث غائب ماضی معروف. وہ بکھر گئی. انقدار مصدر ہے باب انفعال سے. انقدار مصدر ہے باب انفعال سے. مجرد اس کا ادا ہے قدرن. قدرن میلا ہونا، گدلا ہونا. مجرد اس کا ہے قدرن میلا ہونا، گدلا ہونا. اور قدر یقدر قدرن باب نصرہ سے. اس کے بعد پھر آ رہا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. سُيِّرَتْ یہ عام لفظ ہے اور کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ یہ. اس کے بعد وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. عشار یہ عشرہ ان کی جمع ہے. عشرہ ان کی جمع ہے. 10 ماہ کی اونٹنی. عام طور پر عرب میں اونٹنی 10 ماہ میں 10 مہینے میں بچہ دیتی ہے. تو 10 مہینے کی جو اونٹنی ہوتی عرب میں، اور وہ بھی گابھن اونٹنی، بچہ دینے والی اونٹنی، تو عرب میں بڑی بیش قیمت سامان تصور کیا جاتا تھا. اور جیسے کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں بھی کہا کہ عرب ایسی اونٹنیوں کو بڑا محبوب رکھتے تھے اور اس کے ہمیشہ ساتھ میں رہا کرتے تھے. اس لیے قرآن کریم نے عربوں کو متوجہ کرنے کے لیے
ان کو جو چیز محبوب تھی اس کے بیکاری کا تذکرہ کر کے قرآن کریم نے قیامت اور اس کے ہولناکیوں کی اہمیت یاد دلائی ہے، اور فرمایا کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عُطِّلَتْ یہ تعطیل سے، اور عُطِّلَتْ ماضی مجہول واحد مؤنث غائب، ماضی مجہول واحد مؤنث غائب یوں ہی چھوڑ دی گئی، یوں ہی چھوڑ دی گئی، بیکار چھوڑ دی گئی. اور تعطیل اس کا مصدر، تعطیل اس کا مصدر ہے. اور تعطیل کے معنی کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو بیکار کر دینا، لاغر کر دینا، کمزور کر دینا اور کام میں نہ لینا. چونکہ عربوں کے یہاں ایسی اونٹنی کی بڑی قیمت ہوتی تھی، لیکن عرب اس اونٹنی کے بارے میں بھی لاپرواہ ہو جائیں گے اور اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے. اس لیے قرآن کریم نے اہمیت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ اونٹنی وہ بھی ماری جائیں گی اور قیامت کے اندر ہر چیز تہس نہس ہو جائیں گی، اور کوئی اس اونٹنی کو دیکھنے بھالنے والا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، حشرت کے معنی جمع کرنا، یہ بھی ماضی مجہول کا صیغہ ہے. حشرہ اس کا مجرد ہے، چونکہ لفظ آ چکا ہے پیچھے اس لیے ہم اس پہ کہیں گے نہیں. اور وحشن کی جمع وحوش، وحشن کی جمع وحوش جنگلی جانور، خاص پرندے اور چیر پھاڑ کھانے والے جانور، ان تمام کے لیے وحوش کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سجرت تسجیر سے، واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول، واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول. وہ آگ سے پر کی گئی، جلائی گئی اور خالی کی گئی. تسجیر مصدر باب تفعیل سے زور سے آگ کا بھڑکانا، زور سے آگ کا بھڑکانا. کہ جب اذا البحار سجرت، جب دریا جھونکے جائیں گے، یعنی آگ میں جھونکے جائیں گے اور وہ سب خالی ہو جائیں گے. تو دیکھیے آگ زمین کا چوتھائی حصہ، زمین کا چوتھائی حصہ پانی سے بھرا ہوا ہے، اور ایک بڑا حصہ پہاڑوں نے لے لیا ہے. پہاڑ اس میں نسب ہے اللہ کی جانب سے، یہ سب خالی ہو جائیں گے، یہ سب خالی ہو جائیں گے، اور پھر پوری کائنات اور پوری مخلوق جمع کی جائیں گی. اور فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفوس نفس کی جمع ہے، پیچھے آ چکا ہے. زُوِّجَتْ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول، واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول. اس کا جوڑا ملا دیا گیا، اس کا جوڑا ملا دیا گیا. تزویج مصدر ہے باب تفعیل کا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا. اس اعتبار سے یعنی تزویج لفظ زوج کے اعتبار سے مرد اور عورت میں عقد کرانے کے بھی معنی آتے ہیں. تزویج مرد اور عورت میں عقد کرانے کے معنی میں بھی آتا ہے. اس لیے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اور پھر چونکہ ارواح کو ملا دیا جائے گا، ارواح کو اجساد کے ساتھ ملا دیا جائے گا، نفوس کو اپنے اعمال کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اس لیے فرمایا النفوس زوجت. اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. موعودہ، موعودۃ اس میں مفعول واحد مؤنث، وعد اس کا مصدر، اور یہ ہے باب ضربہ سے وعد یعید وعدا، زندہ دفن کی ہوئی، زندہ درگور کرنا. چونکہ عرب میں یہ رواج تھا جاہل لوگوں کے درمیان اپنے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. تو لفظ
مجرد اس کا ہوا وعدن، وعدہ یعدو وعدن باب ضربہ سے، زندہ دفن کی ہوئی. اور اس کے بعد فرمائے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اور صحف یہ تو معلوم ہے آپ کو، صحیفت میں جمع صحف، اور نشرت یہ بھی صیغہ معلوم ہے آپ کو، نشرہ سے پھیلانا. اور اس کے بعد فرمائے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. کشطت واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول، واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول. آسمانوں کو جگہ سے ہٹا کر لپیٹ دیا جائے گا. آسمانوں کو جگہ سے ہٹا کر لپیٹ دیا جائے گا. کشتن اس کا مصدر، کشپا یکشتو کشتن باب نصرہ سے برہنہ کر دینا، جگہ سے ہٹا دینا. اور یہ لفظ اونٹ کی کھال اتارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کشات کے معنی برہنہ ہونا، کشات کے معنی برہنہ ہونا. تو اس کے ایک معنی آتے ہیں اونٹ کی کھال اتار دینا. تو جب آسمان کو برہنہ کیا جائے گا، انہیں جگہ سے ہٹا دیا جائے گا اور تتر بتر کیا جائے گا. اور اس کے بعد فرما رہے ہیں وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. جہیم یہ تو معنی معلوم ہے آپ کو کیا معنی اس کے جہیم کے، جہنم، جس کے متعلق ہم کہیں گے انشاءاللہ. اور سعیرت تسعیر سے، تسعیر کے معنی کیا ہے؟ تسعیر واحد مؤنث ماضی مجہول، سعیرت واحد مؤنث ماضی مجہول، وہ دھکائی گئی. اور تسعیر مصدر ہے باب تفعیل کا، تسعیر مصدر ہے باب تفعیل کا. آگ کا بھڑکانا، آگ کا بھڑکانا. اور اس کے بعد فرما رہے ہیں وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. أُزْلِفَتْ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول، واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول. وہ قریب لائی گئی، قریب لائی گئی. ازلاف مصدر باب افعال کا، نزدیک کرنا. اور زلفن اس کا مجرد، اس لیے عورتوں کے بالوں کو زلف کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو مرد دراز بال رکھتے ہیں ان کو بھی زلف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے سر کے قریب تر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو زلف کہا جاتا ہے. تو ازلاف کے معنی کیا ہوئے؟ نزدیک کرنا، قریب تر کرنا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. اور اس کے بعد فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. ما احضر، احضار باب فعال کا مصدر ہے، قریب کرنا، حاضر کرنا، لے آنا. تو عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. انسان نے جو کچھ کیا ہوگا، انسان نے جو کچھ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمام چیزیں حاضر کی جائیں گی، وہ تمام چیزیں حاضر کی جائیں گی. اور اس کے بعد فرما رہے اللہ تعالیٰ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. خنس خالص کی جمع، خنس لفظ خالص کی جمع. اور اس میں فاعل واحد مذکر، پیچھے ہٹنے والا، پیچھے ہٹنے والا. اور رک جانے والا، رک جانے والا، چھپ جانے والا. اخنس کسی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا، اخنس کسی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا. اور اسی لیے شیطان کو خناس کہا جاتا ہے، اسی لیے شیطان کو خناس کہا جاتا ہے کہ وہ وسوسہ ڈال کر، دل میں وسوسہ ڈال کر پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، دل میں وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا الکنس جواری، یہ تو معلوم ہے جاری ہونا، چلنا، جاریتن جمع جواری، جاریات. اور اس کے بعد پھر کنس، الکنس یہ کانس کی جمع ہے، کنس کانس کی جمع. کناس مصدر ہے باب ضربہ سے، کنسا یکنسو کناسن و کناسن. اس کے معنی آتے ہیں
ہرن کے رہنے والی جھاڑی، جس جھاڑی میں ہرن رہتا ہے یا رہتی ہے اس جھاڑی کو کناسن کہتے ہیں، اور عربوں کے یہاں بھی یہ مشہور تھا کناس کا لفظ، اور جھاڑی میں چھپنے کو بھی کناس کہتے ہیں۔ تو اب کنس سے مراد چھپنے والے ستارے، کنس سے مراد چھپنے والے ستارے، اور اس کے بعد پھر فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، عَسْعَسَ واحد مذکر غائب فعل ماضی، واحد مذکر غائب فعل ماضی، رات کا اندھیرا چھا جانا، رات کا اندھیرا چھا جانا اور رات اندھیری والی ہو جانا، اور عسعستن مصدر، عسعستن فعللتن کے وزن پر مصدر ہے، اور اس کے بعد پھر والصبح اذا تنفس، والصبح اذا تنفس، تنفس کے معنی سانس لینا، اور یہاں پر سانس لینے سے مراد ہے صبح کا روشن ہونا، صبح کا روشن ہونا، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں انہ لقول رسول کریم، وہ ضمیر کا مرجع ہے قرآن کریم کی طرف کہ اللہ کا کلام ایک مقدس اور باعظمت فرشتے نے اللہ کی طرف سے لایا ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ وہ کریم ہے، صاحب قوت ہے، مکین، اور اس کے بعد فرمایا مطاع ثم مکین، مطاع جس کی اطاعت کی گئی، جس کی اطاعت کی گئی، اور وہ صاحب اطاعت ہے فرشتوں کے درمیان، تو مکین صفت مشبہ عزت والا، مرتبے والا، اور اس کا مصدر ہے کونن، اس کا مصدر ہے کونن، کان یکون کونن، اور مطاع اس میں مفعول واحد مذکر اطاعت کیا ہوا، اطاعت مصدر ہے باب فاعل کا، اور مراد حضرت جبریل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہے، فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں آسمان میں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا صَاحِبُكُمْ مَجْنُونَ، یہاں صاحب سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کو صاحب اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی صحابہ کرام کے درمیان بلکہ مشرکین اور کفار کے درمیان بھی ایسی ہی تھی کہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے، آپ کو پرکھتے تھے، اس لیے آپ ساتھ میں رہتے تھے، اس لیے صاحب کا لفظ کہا گیا، اور اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، افق مبین سے مراد ایک کنارہ، ایک جہت جہاں پر اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو کھلے بندوں دیکھا تھا، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، ضنین صفت مشبہ بخیل کے معنی میں، ضن باب فتح سے نفس شے کے بارے میں بخل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نفس شے کے بارے میں بخل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دنون مصدر ہے، دن یا دنن و دنون اس کا مصدر ہے، اس کے معنی بخیلی کرنا، اور جیسے میں نے کہا افق مبین کھلا کنارہ، آسمان کا کھلا کنارہ، اور آسمان کا ظاہری کنارہ، آفاق اس کی جمع ہے، افق اصل میں اس کنارے کو کہتے ہیں جہاں زمین و آسمان دونوں ملتے نظر آتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ افق اعلیٰ کے متعلق فرماتے ہیں آپ آفتاب مراد لیتے ہیں، مطلق آفتاب مراد لیتے ہیں، اس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا تھا، اس لیے اس کو افق مبین کہا گیا۔ یہاں تک ہم نے ان آیات کا ترجمہ آپ کے لغات پیش کی، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم بقیہ لغات بھی پیش کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو اگلی سورت کا ترجمہ بھی پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه
وقل رب زدني علما.